السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریل غیر کی آنے والے ایک ساتھ بہت زیادہ زبردست بننے والی آنے والے ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ وفا کی اب مشکلات میں مزید اضافہ ہونے والا ہے۔ ثالث اور فرجاد کے درمیان تلخ کلامی بھی ہو چکی ہے۔ ثالث نے فرجاد کو زیادہ کچھ بھی نہیں کہا ہوتا، اس نے وفا کا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے چلا جاتا ہے اور تہذیب کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی کہ ایک بار پھر سے وفا کی سب کے سامنے انسلٹ ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے غصہ بھی آتا ہے کہ آخرکار کس طرح سے ثالث وفا کو سب کے سامنے لے کر چلا گیا ہے۔ اسے بہت غصہ بھی آتا ہے ثالث پر۔ ثالث جس طرح سے وفا کی طرفداری کر رہا ہوتا ہے، تحریم کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس کا بنا بنایا کھیل برباد ہو چکا ہے، اسی لیے وہ ایک بار پھر سے شفا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتے تم نے دیکھا نہیں کس طرح سے ثالث وفا کو سب کے سامنے لے کر چلا گیا ہے۔ ثالث تو بہت ہی معصوم انسان ہے، جو کچھ بھی کر رہی ہے وفا اس کے کان بھر رہی ہے اور وہ سب کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ وہ سب کچھ ثالث کے لیے کر رہی ہے اور ثالث کے دل میں مزید اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ثالث اپنا ارادہ بدل لے، تمہیں ثالث کے سامنے یہ بات ظاہر کرنی ہوگی کہ وفا اب بھی فرجاد سے محبت کرتی ہے اور ثالث کے سامنے تم یہ بات معلوم کرو اور ظاہر کرو کہ وفا اب بھی فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اب دوسری طرف جو کچھ بھی وفا کے ساتھ ہوا ہے، وہ اس بات کو لے کر کافی پریشان بیٹھی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے۔ ثالث اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وفا کہتی ہے تم مجھے جلدی سے طلاق دے دو تاکہ میں اس سب اذیت سے دور چلی جاؤں اور میری ان سے جان چھوٹ جائے، لیکن ثالث کہتا ہے ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا۔ ثالث نے جو کچھ بھی یہ کیا ہے، ثالث کی ماں کو ثالث پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ ثالث کی امی ثالث کو کہتی ہے کہ تم نے بزدلی لوگوں کی طرح کچھ بھی نہیں کیا، آج تمہاری وجہ سے تمہاری بیوی کی کتنی انسلٹ ہوئی ہے اور تمہاری وجہ سے اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر تم اسے عزت نہیں دے سکتے تو اس کا خیال کر رکھ سکتے، اس کی ڈھال بن سکتے ہو، اور تو نہیں تم فرجاد کا منہ توڑ سکتے تھے، لیکن تم نے بزدلوں کی طرح کچھ بھی نہیں کیا اور تمہاری وجہ سے وہ کتنی پریشان ہے۔ اب ثالث پر اپنی ماں کے ان الفاظ کافی اثر ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے۔ اب دوسری طرف شفا اس کوشش میں ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ثالث کے کان بھرے جائیں کہ وہ اب بھی فرجاد سے محبت کرتی ہے اور فرجاد اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ اسے ملنے کے لیے بلاتی ہے اور وہیں پر فرجاد بھی آ جاتا ہے اور ساری حقیقت کھل کر ثالث کے سامنے آ جائے گی کہ اس کی بہن اور تحریم کا کیا دھا رہا ہے، جو کچھ بھی یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ناظرین آنے والے کے ساتھ بہت ہی زبردست ہیں، وہ دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔